میں بناتا ہوں تمہارے لیے مٹی سے مانند پرندے کے، پھونکتا ہوں اس میں، اڑ جائے گا پرندہ بن کر خدا کے حکم سے۔ اوئے پھونکتا ہوں فانفخ فی، تو پھونکنا اور دم کرنا قرآن سے ثابت ہوا۔ اور وہ جو روایت آئی ہے کہ لا تنفخ فی الشرب، پینے میں پھونکنا نہیں، وہ یہ کہ پھونک پھونک کر پینا عجلت کی نشانی ہے۔ لیکن فقہاء نے کہا ہے کہ اگر تنکا ہے، مٹی خس ہے، تو اس کے لیے پھونکنا جائز ہے۔ ڈاکٹر عثمانی حزب الشیطان کا بانی، شیطانوں کا نانا دادا، وہ اس طرح رسالے جھوٹے لکھ چکا ہے، اور اس میں لکھا ہے کہ جی حدیث میں ہے کہ پھونک کر نہیں، تو حدیثوں کو بڑا ماننے والا آیا ہے۔ قرآن پاک میں ہے کہ پیغمبر لوگ دم کرتے تھے، یہاں تک کہ ان کے دم سے پرندے بن کے اڑ جاتے تھے۔ فانفخ فیہ فیکون طیرا باذن اللہ۔ طارق کا لڑکا سن رہا اور الیکٹرانک والے کا، تو وہ آج اپنے ابا کو یہ جگہ کھول کے دکھائے کہ پھونکنا اور دم کرنا قرآن پاک سے ثابت ہے۔ وَأُبْرِئُ الْأَكْمَحَ، اور میں ٹھیک کر سکتا ہوں مادرزاد اندھے کو۔ جو ماں کے پیٹ سے اندھا پیدا ہوتا ہے اس کو اکمح کہتے ہیں، اکمح۔ جو بعد میں اندھا ہوتا ہے اس کو اعمیٰ کہتے ہیں۔ جس کی آنکھ ٹیڑھی ہو اس کو اعور کہتے ہیں۔ جو ایک کو دو دیکھتا ہو اس کو احول کہتے ہیں۔ جو رات کو نہیں دیکھتا اس کو اعمش کہتے ہیں۔ اندھے کی بھی بہت قسمیں ہیں۔ طالب علم نے نابینا استاذ کو کہا، استاد جی کھیر کھائیں گے آپ؟ کہا کھیر کیسے ہوتا ہے؟ کہا سفید ہوتا ہے۔ سفید کیسے ہوتا ہے؟ کہا بگلے کی طرح۔ بگلا وہ پرندہ ہے نا پانی کا۔ تو استاد نے کہا بگلا کیسا ہوتا ہے؟ کہا ایسا۔ تو استاد نابینا تھے، نہیں میں نہیں کھاتا، میرے گلے میں اٹک جائے گا، یہ تو ٹیڑھا ہے۔ نہیں، غلط سلط کے آسان کر رہا ہے۔ کہا میرے گلے میں اٹک جائے گا، یہ تو بہت ٹیڑھا ہے، نہیں کھا سکتا ہوں۔ وَأُبْرِئُ الْأَكْمَحَ، اور میں ٹھیک کرتا ہوں مادرزاد اندھے کو۔ حضرت کا معجزہ تھا، مادرزاد نابینے کو دم کر لیتے تھے، اللہ تعالیٰ اسے صحت دے دیتا تھا۔ وَالْأَبْرَصَ، اور کوڑ کے مریض کو۔ برس، ایک تو وہ جو سفید چمڑا کالا ہو جائے اور کالا سفید ہو جائے۔ کالے آدمی کو اگر برس ہو جائے تو وہ مذہب ہو جائے گا، لیکن سفید آدمی کو ہو جائے اس کا منہ کالا ہو جائے گا۔ اور صوبہ سرحد کے اندر جو علماء کے مقابلے کرتے تھے ان کے بڑے کا برس ہو چکا ہے، اور ایک چہرہ کالا ہے ایک سفید ہے، ذوالوجہین بنا ہوا ہے۔ علماء کا مقابلہ کرنے والے، دنیا میں اللہ نے ان کا حشر تباہ و برباد کر دیا۔ وَأُبْرِئُ الْأَكْمَحَ وَالْأَبْرَصَ، اور میں ٹھیک کرتا ہوں مادرزاد اندھے اور کوڑ کے مریض کو۔ ایک کوڑ یہ بھی ہوتا ہے کہ اعضاء اوپر نیچے ہو جاتے ہیں، بعض ہاتھ بڑے بعض چھوٹے۔ وَأُحْيِي الْمَوْتَىٰ، اور میں زندہ کر سکتا ہوں مردوں کو، لیکن بِإِذْنِ اللَّهِ، یہ اللہ کا حکم ہے۔ کہتے 4 مردوں کو حضرت صاحب نے زندہ فرمایا ہے۔ وَأُنَبِّئُكُم بِمَا تَأْكُلُونَ، اور میں بتاتا ہوں تم کو جو تم کھاتے ہو، وَمَا تَدَّخِرُونَ، اور جو تم ذخیرہ کرتے ہو، فِي بُيُوتِكُم، گھروں میں، پیٹ میں کیا کھایا ہے۔ تو حضرت عیسیٰ بتا دیتے تھے کہ گوبھی کھایا آپ نے، آج رات کو تم نے قیمہ کھایا ہے، نظر آ رہا ہے شیشے میں، اور گھر میں کیا رکھ کے آئے ہو۔ یہ حضرت کے عجیب معجزات ہیں۔ حضرت مولانا شبیر احمد صاحب نے فوائد تفسیر میں لکھا ہے، حضرت کے تمام بدایہ الی النہایہ عجائب ہے۔ ان فی ذلک لآیۃ لکم، یہ نشانی ہے تمہارے لیے، ان کنتم مؤمنین، اگر تم مومن ہو۔ ومصدقا لما بین یدی، اور تصدیق کرنے والا ہو اگلی کتاب من التوراۃ، توریت کی۔ وَلِأُحِلَّ لَكُمْ بَعْضَ الَّذِي حُرِّمَ عَلَيْكُمْ، اور حلال کرتا ہوں تمہارے لیے بعض چیزیں جو حرام کی گئی تھی۔ وَجِئْتُكُمْ بِآیَةٍ مِّن رَبِّكُمْ، اور لایا ہوں تمہارے پاس معجزہ رب کے یہاں سے۔ فَاتَّقُوا اللَّهَ، پس اللہ سے ڈرو، وَأَطِیعُونِ، میرا کہا مانو۔ اللہ، اور مقصد کا کیا ہے؟ حضرت کیوں مبعوث ہوئے؟ ان اللہ ربی و ربکم فاعبدوا، بے شک اللہ میرا بھی رب ہے اور تمہارا بھی، اسی کی عبادت کرو۔ یہ تسلیث فی التوحید کا رد ہے، اور یہ اثبات التوحید ہے۔
ھذا صراط مستقیم، یہ صراط مستقیم ہے، اہدنا الصراط المستقیم، یہ ہے ایک اللہ کی عبادت، اور عبادت کا بتایا تھا کہ توحید کو کہتے ہیں۔ فلما احس عیسیٰ منہم الکفر، جس وقت محسوس کیا عیسیٰ علیہ السلام نے یہودیوں کی طرف سے کفر، کہ یہ سیدھے نہیں ہوتے ہیں، مجھے تکلیف دے رہے ہیں، قال من انصاری الی اللہ، فرمایا کون ہے میرا مددگار اللہ کے لیے، من انصاری الی اللہ، سامنے آدمی کو کہہ سکتے میری مدد کرو، لیکن قبر میں پڑے ہوئے کو نہیں کہہ سکتے، اس کو کہتے ہیں مدد ما تحت الاسباب، اس کو کہتے ہیں مدد ما فوق الاسباب، وہ شرک اور کفر ہے، اور یہ عام رائج اور رواج ہے، مبتدی غلط بیانی کر رہا ہے۔ قال الحواریون، کہا سفید پوشوں نے، حضرت کے اصحاب سفید کپڑے پہنتے تھے، اور سفید کپڑے کو رنگین کپڑے پر ترجیح حاصل، علماء و طلباء اکثر سفید پہنے، کبھی کبھی کوئی اور رنگ پہنے تو پہنے، جائز ہے۔ شاہ اسماعیل نے ایک کتاب لکھی ہے، اس کا نام ہے یک روزہ، کیا نام ہے؟ یک روزہ، واہ بابے سن، اس میں لکھا ہے کہ طلباء مجاہدین رنگین پہنا کرے، جہاد میں کپڑے کہاں سے دھلیں گے، آئے آئے، وہ مجبوری ہے، معذوری ہے۔ ہمارے ایک دوست ہے، وہ مجھے ایک دن کہہ رہے ہیں کہ سفر میں رنگین پہننا ٹھیک ہے، میں نے کہا غلط ہے، کہنے لگے کیوں؟ میں نے کہا سب سے بڑا سفر آخرت کا ہے، اور کفن سفید ہوتا ہے، اس لیے پتہ چلا کہ سفر کے اندر بھی سفید افضل ہے۔ جواز ہر رنگ کا ہے، ضرورتاً بھی ویسے بھی، لیکن سفید کو ترجیح ہے، اولویت ہے۔ ترمذی شریف میں ہے البسوا الثياب البيض، سفید کپڑے پہنو، فإنه أحب الثياب إلى اللہ، اللہ کو پسندیدہ ہے۔ وفیہ تکفنون موتاکم، اس لیے تو مردے اسی میں دفناتے ہو۔ اور خدا کی قسم، سفید کپڑے مستقل ایک شرف و عزت ہے۔ سندھ کا شہر ہے قاضی احمد، وہاں جانا ہوا، علماء نے کہا طلباء کو نصیحتیں کرو، جاتے وقت ہمارے برادرم منصور نے کہا رنگین پہن کے جاؤ، سردی کا موسم ہے۔ ہر مسئلہ بیان ہوا، لباس کا نہیں ہوا۔ مجھ سے پوچھا کیوں؟ میں نے کہا تمہاری وجہ سے نہیں ہوا، میں خود رنگین پہنا ہوں، کس منہ مسئلہ بیان کروں؟ جھوٹے منہ مسائل جھگتے نہیں ہیں، سچے منہ مسائل جھگتے ہیں۔ کام ہو رہا ہے، گرد اڑ رہا ہے، آ رہا ہے، چلو ٹھیک ہے پہن لیے، لیکن درس حدیث، درس تفسیر، بہترین لباس جب اللہ نے توفیق دی، کچھ نہیں دکنڈ زوئے سخ بویا، سفید کپڑے صاف ستھرے پہنے، بس کافی انشاءاللہ۔ میں نے ایک دفعہ درس ہوتا تھا ہمیشہ فجر کے بعد، تو میں نے بیان کیا کہ مسلمان افسران بھی کرتا شلوار پہن کے دفتروں میں جائے، پینٹ شرٹ نہ پہن، اگر مجبوری ہے تو اور بات ہے، ورنہ اپنے لباس میں جائے۔ تو یہاں ایک افسر تھا، ڈپٹی کمشنر تھا، اس نے مجھے کہا کہ عجیب بات کیا، نمازی آدمی تھا، اس نے کہا جس دن میں کرتا شلوار پہن کے جاتا ہوں، اس دن جو بھی آتا ہے السلام علیکم، خیریت ہے، ٹھیک ہے بیٹھو، کیا کام ہے؟ دو، اوکے چلو۔ کہا جس دن پینٹ شرٹ پہنتا ہوں نا، میں کہتا ہوں کون آ گیا، کس کی وجہ سے، آؤٹ، باہر آؤٹ کرو اس کو، میں نہیں کر سکتا ہوں یہ کام۔ یہ دیکھو سفید کپڑے کا اثر ولایت کا ہے، اور دوسرے رنگ اور انگریزی لباس کا اثر شیطنت کا ہے، دماغ خراب کر دیتا ہے۔ جس وقت حضرت عیسیٰ کو محسوس ہوا کہ یہود میرے خلاف سازش کر کے، تو حضرت نے اپنے صحابہ سے کہا کہ میری مدد کون کرے گا، یہ دین کون آگے بڑھائے گا؟ قال الحواریون، سفید پوشوں نے کہا، سفید پوش نمازی۔ اور یہ تفسیر بخاری میں سفیان سے موجود ہے کہ چونکہ وہ متدین تھے اس لیے سفید کپڑے پہنتے تھے، اور سفید کپڑے پر فخر کرو،
دوسرے کپڑے سے عذر کرو۔ دوسری تفسیر یہ ہے کہ وہ لوگ کپڑے دھونے کا کام کرتے تھے، دھوبی تھے، تو کسب کوئی بھی معیوب نہیں جب تک ناجائز نہ ہو۔ آج کل یہ عجیب ڈرامہ ہے، کسائی اپنے آپ کو کہیں گے کسابان قریشیان۔ قریشی کا معنی یہ کہ یہ نسلاً کسائی کساب ہے، اور نائی اور حجام کہیں گے کہ ہم ہاشمی ہیں اور جو لگانا، اور دھوبی کہیں گے کہ ہم انصاری ہیں، اور میراثی ڈمان اگر جانتا داؤدیان ویلا اخلاو تماتو داؤد علیہ السلام شرمائی، اور سید فلاں سید فلاں سید فلاں سید فلاں، ایسا لگتا ہے جیسے یہ سید جو ہے اس کو کوئی ڈگری عطا ہوئی ہے۔ میں نے کہا بے شرم، انور شاہ نے دستخط میں سید نہیں لکھا، حسین احمد نے سید نہیں لکھا، یوسف بنوری نے سید نہیں لکھا، جو واقعی سید تھے تو ہے ہی نہیں، جھوٹا ہے، اس لیے اپنے نام کو آگے بڑھا رہا، شرم نہیں آتی۔